بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان بھائیوں بیٹو، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے اور کامیابیاں دے۔ آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا جو پودا ہے نا، یہ درخت ہے، اس کی جو غذا ہے اس کی ماہرین سائنسدانوں نے پہچان کر لی ہے۔ پھر وہ جو غذا ہے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کی ہے، پھر ان کے گروپ بنائے۔ تو ماہرین کہتے ہیں کہ 16 غذا کے اجزاء ہیں پودے کی غذا، تو ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے 3 جو ہیں کاربن، آکسیجن، ہائیڈروجن، یہ کل غذا کا 95% ہوتے ہیں اور یہ قدرت خود فراہم کرتی ہے۔ اس میں پھر جو پہلا گروپ ہے، دوسرا گروپ، پہلا تو ہے کاربن، آکسیجن اور ہائیڈروجن، دوسرا ہے میجر پلانٹ نیوٹرینٹس پرائمری گروپ، اس میں ہے نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹیشیم۔ دوسرا ہے اس کو میجر نیوٹرینٹس لیکن سیکنڈری گروپ کہا گیا، وہ ہے کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر۔ تیسرا ہے اس کو ہم ٹریس ایلیمنٹ یا اجزاء صغیرہ بھی کہتے ہیں۔ مقدار کے لحاظ سے پودے کو تھوڑے چاہیے، یہ لازمی ہیں: لوہا، تانبا، جست، مینگنیز، کلورین، مولبڈینیم، بوران۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے غذائی اجزاء کا ہم نے نام لیا ہے، یہ کسی مرکب کی شکل میں ہو تو پودا ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ مرکب میں نہ ہو تو استعمال نہیں کر سکتا۔ مرکب میں اس لیے کہ کوئی ایلیمنٹ جو ہے، جیسے لوہا ہے، یہ ایک ایلیمنٹ ہے، جست یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، تو یہ پانی میں حل نہیں ہو سکتے اگر یہ کوئی مرکب میں نہ، مرکب کی صورت میں نہ ہو۔ اس طرح سلفر بھی ایک ایلیمنٹ ہے پودے کی غذا کا، لیکن یہ بھی ایک مرکب کی شکل میں ہونا چاہیے۔ جو سب سے سادہ مرکب ہے سلفر کا، وہ ہے سلفیٹ، جیسے زنک سلفیٹ تو سلفر آ گئی، کاپر سلفیٹ، کاپر کا سلفر بھی آ گئی، فیرس سلفیٹ، آئرن یا لوہے کے ساتھ سلفر بھی آ گئی، مینگنیز سلفیٹ، مینگنیز پودے کی غذا ہے تو یہ اس کے ساتھ مینگنیز کے ساتھ سلفیٹ بھی آ گئی۔ اگر سلفر جو ہے وہ مرکب کی شکل میں نہ ہو تو نہ صرف یہ کہ پودا اس کو استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ یہ پودے کے لیے، جانوروں کے لیے اور انسانوں کے لیے یہ خطرناک بھی ہوتا ہے۔ اور ہمارا کام جو ہے، ہم نے تحقیق کرنے کے کون سا مرکب ہے جو میرے پودے کو سب سے زیادہ موزوں ہے، زمین کی مطابقت سے، موسم کی مطابقت سے، پودے کی ضروریات کی مطابقت سے۔ پھر ہم نے اس کا وقت موزوں ترین وہ تلاش کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی مقدار کتنی ڈالیں گے اور وہ طریقہ کون سا ہوگا۔ تو آج ہم پودے کی غذا کے پرائمری گروپ میں سے پوٹاشیم کو زیر بحث لاتے ہیں۔ پوٹاشیم کے بارے میں ماہرین زراعت فارن کنٹریز کے، ہمارے ماہرین تو تحقیق انہوں نے کوئی نہیں کی، تو نقل مارنے کے ماہر لگتے ہیں مجھ کو۔ تو ان کا کہنا ہے کہ پوٹاشیم جو ہے پودے کی غذا میں اس کی ضرورت لامحدود ہے، انفینٹی ہے، جتنی بھی ڈالتے جاؤ گے اتنی ہی تھوڑی ہے۔ لیکن پودے کے جسم میں اس کی ڈیوٹی کیا ہے، کیا کام انجام دیتی ہے، کیوں پودے کے لیے ضروری ہے؟ ماہرین نے اس کے آگے لکھا ہے کہ یہ پودے کی عیاشی کا ذریعہ، لگزوریس ایلیمنٹ فار دا پلانٹ باڈی۔
ہاں، عیاشی کی تو انتہا کوئی نہیں ہوتی نا، انسان و حیوان و پودوں. تو دوسرے ماہر ایک اور سائنسدان نے لکھا اٹس اے فریلی موونگ ایلیمنٹ ود ان دا پلانٹ باڈی. پودے کے جسم میں بھاگتی پھرتی تو ہے لیکن کوئی مخصوص کام سر انجام نہیں دیتی. ہاں، اس ریک سائل میں اس نے کیا کام کیا ہے اس کے بارے میں ماہرین نے کوئی بات نہیں لکھی. الکلائن سال پہ ان کی تحقیق ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس بدقسمتی سارے جو سائل ہیں وہ الکلائن ہیں، اساسی ہیں. اور اس میں جو میں نے اپنے ذاتی طور پہ اس پہ جو کام کیا تو مجھے اس نے کوئی کام جو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کام فلاں کرے گی، تنا موٹا کرے گی، یہ فروٹ کی کوالٹی بڑھائے گی، پودے کو گرمی سردی سے بچائے گی، پودوں کو گرنے سے بچائے گی، لیکن ان میں سے کوئی کام پوٹاشیم نہیں کر سکا. تو اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پہ پھر میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کو استعمال رہنے ہی دو. مہنگا ایلیمنٹ بھی ہے، میرے کسان کی معیشت پہ بوجھ بھی بنتا ہے. تو پھر میں اب اس کو پوٹاشیم کو ریکمینڈ نہیں کرتا بلکہ کنڈیم کرتا ہوں، روکتا ہوں، منع کرتا ہوں. پھر میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ یہ جتنے کام پوٹاشیم کے گنوائے گئے ہیں کیا یہی کام کوئی پودے کی غذا کا کوئی اور عنصر بھی کرتا ہے. تو جب میں نے اس کو مقابلہ کیا میگنیشیم کے ساتھ، میگنیشیم کے 3 مرکبات ہیں، میگنیشیم نائٹریٹ، میگنیشیم سلفیٹ اور میگنیشیم کلورائڈ. میگنیشیم نائٹریٹ تو مجھے مل نہیں سکا مارکیٹ سے استعمال کے لیے، البتہ میگنیشیم سلفیٹ اور میگنیشیم کلورائڈ دونوں آسانی سے ملتے ہیں. تو پہلے اس وقت ابھی میگنیشیم کلورائڈ بننا نہیں شروع ہوا تھا، تو میں نے میگنیشیم سلفیٹ کا اختیار کیا، اس کا استعمال کیا. تو میگنیشیم سلفیٹ میں بھی میگنیشیم نے پودے کی جڑوں کا سسٹم بہتر کیا، پھیلایا، پودے کا تنا جو مضبوط اور موٹا کیا ہے. پودے کے تنوں پہ جو گانٹھیں ہوتی ہیں اس کو ہم نوڈ کہتے ہیں. تو ہر 2 نوڈز کے درمیان جو فاصلہ اس کو ہم کہتے ہیں انٹر نوڈ ڈسٹینس. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بورک ایسڈ اور میگنیشیم نے دونوں نے مل کے بہترین رول ادا کیا ہے. تو میگنیشیم جو ہے ہمارے پودے کی غذا کا سب سے اہم جزو جو ہے وہ ہاں. تو جو میگنیشیم اور بورک ایسڈ نے دونوں نے مل کے پودے کا انٹر نوڈ ڈسٹینس کنٹرول کیا ہے. تو اگر انٹر نوڈ ڈسٹینس کنٹرول رہے تو پودے کا تنا لمبائی اور موٹائی کا پودے کے تنے کی لمبائی اور موٹائی متناسب رہے تو پودا گرے گا نہیں، اس کا تنا ٹوٹے گا نہیں. تو اس طرح ہماری فصل گرنے سے محفوظ رہے گی. ایک وقت تھا کہ ہم لوگ تنے کی لمبائی کو روکنے کے لیے مختلف کیمیکل استعمال کرتے. اس میں کو پکس اور فکس آتا تھا، وہ کاٹن پہ اسپیشلی اسپرے ہوتا تھا. تو ہم نے اس پہ تحقیق کی کہ کیا ہم ان کیمیکلز کے بغیر اپنے پودے کے تنے کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے. تو مجھے حیرانی ہوئی کہ ہمارے ماہرین کے پاس اس کی کوئی انفارمیشن یا تحقیق نہیں تھی. پھر میں نے اپنے طور پہ جب بورک ایسڈ اور میگنیشیم دونوں کو مختلف لیولز پہ استعمال کرایا مختلف فصلوں میں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ہمیں کسی پکس اور فکس کی اسپرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
اگر ہمارے پودے کے جسم میں میگنیشیم کی کمی ہوگی تو پودا گرمی اور سردی دونوں کا منفی اثر زیادہ لے گا۔ پانی اس کے جسم سے بہت زیادہ اڑے گا تو جلدی پانی کی کمی محسوس کرے گا۔ تو اسی طرح بوران اگر کم ہو تو بوران بھی پودے کو گرمی اور سردی کے برے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ خاص کر کے جو فوٹو سنتھسس ذاتی تالیف کا عمل ہے اس میں اس کا بڑا اہم کردار دیکھا گیا کہ پودا زمین سے کھادے پانی لے کے فضا میں سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جذب کرتا ہے، کاربن کھا لیتا ہے اور آکسیجن چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس عمل کے لیے اس کو کوئی قوت چاہیے، الیکٹریسٹی چاہیے۔ تو پودے کی جو پتے کی اوپر والی سطح ہے وہ چمکدار ہوتی ہے، وہ روشنی جذب کرتی ہے، تو پتے میں بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ توانائی کا کام کرتی ہے، اور پودا پھر جو نئے مرکبات ترتیب دیتا ہے ذاتی تالیف میں، فوٹو سنتھسس میں، ان کو بوران پھر تقسیم کرتا ہے۔ پتے میں خود کتنا رہے گا، تنے میں کتنا جائے گا، جڑوں کو کتنا ملے گا، پھول ڈوری ٹینڈے کو کتنا ملے گا۔ تو ان دونوں کا ایک بیلنس اگر ہم قائم کر لیں تو پھر میں فکس اور پکس کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پوٹیشیم کی بھی پودے کو ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ تو عیاشی کے لیے ایسا، عیاشی تو بھائی میں اپنے لیے نہیں اویل کر سکتا، تو پودے کو کون کرائے گا۔ ہمارے کسان کی جو اکانومی ہے، معیشت جو ہے اتنی زبردست نہیں ہے، وہ تو ایک فصل بیٹھ گئی تو بیچارہ بیٹھ ہی جاتا غریب۔ پریزیڈنٹ سے لے کے پی ایم تک ساری قوم کسان کو چوسنے والی ہے، تو وہ بیچارہ چپ کر کے یہ سارا ظلم سہ رہے ہیں۔ اور خاص کر ہماری جو پیسٹیسائڈ کمپنی ہیں، اگر ان کو ایسی بات کا پتہ چلے جو کسان کے فائدے کی ہو، جس میں ان کا کیمیکل پیسٹیسائڈ، انسیکٹیسائڈ یا جو گروتھ پروموٹرز جو ہوتے ہیں وہ کم استعمال، ان کو برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ میرا یہ ماٹو ہے کہ کوئی ایک بندہ تو ایسا ہو جو کسان کو بچانے میں معاون ہو، کسان کا مددگار ہو، کسان کو آگے بڑھنے میں اس کی رہنمائی کریں۔ تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے اس کی اہلیت دی ہے۔ ابھی ہم نے گندم پہ ایک کمبینیشن بنایا سپرے کا۔ گندم ایک ایسی کراپ ہے جس پہ ایک فنگس آتا ہے جس کو ہم رسٹ آف ویٹ کہتے ہیں۔ پوری دنیا کی اچھی سے اچھی گندم کی اقسام کو اس نے فیل کیا، فلاپ کیا، اور اس کا علاج بھی کوئی نہیں تھا۔ اگر تھوڑا بہت تھا بھی تو وہ اتنا مہنگا پڑتا تھا کہ گندم تو پہلے ہی کسان کے لیے ان اکنامیکل کراپ ہے، تو بالکل ہی کھانا خراب ہو جائے گا۔ ابھی اس میں میں نے کام کیا ہے، کاپر سلفیٹ کو اور زنک سلفیٹ کو چونے کے ساتھ ریئیکٹ کروایا۔ 1 کلو نیلا توتا اور 1 کلو زنک سلفیٹ، تو اس کے ساتھ 2 کلو چونا برابر ہو گیا۔ تو ان کا جب ریئیکشن ہوگا تو وہ جو زنک کا سلفیٹ ہے اور جو کاپر کا سلفیٹ، وہ دونوں کیلشیم سے مل کے کیلشیم سلفیٹ بن جائے گا، جپسم بن جائے گا، وہ نیچے بیٹھ جائے گا، جو اوپر محلول بچے گا وہ ہلکا نیلے رنگ کا محلول بن جائے گا۔ اس میں کاپر ہائیڈروکسائڈ ہے اور زنک ہائیڈروکسائڈ ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ میگنیشیم کلورائڈ بھی ملا دیں، چونے کی مقدار کے برابر، چونا 2 کلو ملا تھا تو چونے کی مقدار 4 کلو بھی کی جا سکتی ہے اس کے ساتھ،
2 کلو گرام میگنیشیم کلورائڈ ملائیں گے تو چونے کے ساتھ کلورائڈ ریئیکٹ کر کے ملائے گا کیلشیم کلورائڈ، جو پودے کے لیے کیلشیم کا سورس ہوگا، پتوں پہ جائے گا، سارے پودا جذب کر لے گا۔ اور دوسرا ایلیمنٹ بڑھ گیا میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ۔ جتنے بھی ہائیڈروکسائڈ ہے یہ فنجی سائڈ ہوتے ہیں، تو 3 اوریجن ہو گیا، کاپر ہائیڈروکسائڈ، زنک ہائیڈروکسائڈ، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ اور ساتھ کیلشیم کلورائڈ، یہ پودے کی غذا ہے۔ اور اس وقت پودا گوبھ کی حالت میں کہیں سے تن نکل رہا ہے، کہیں نکلنے والا ہے، تو اس سٹیج پہ پودے کو فاسفورس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ کل فاسفورس کا 89% پودا گوبھ سے لے کے دانہ پکنے تک حاصل کرتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ماہرین ریکمینڈ ہی نہیں کرتے، کہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ ضرورت ہے، پودا مجبور ہے، وہ خود بول نہیں سکتا، ہم نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پھر نائٹروفاس پاک کرب والی، اس کا جو انالیسز ہے نا راک فاسفیٹ کو، بڑا اچھا، اس میں زنک بھی ہے، کاپر بھی ہے، بوران بھی ہے۔ تو اگر نہ ملے تو NPK، یہ ہم 1 ڈرم پانی 200 لیٹر پانی میں 8 کلو گرام ملوا کے 1 کلو گرام کاپر اور زنک اور 4 کلو چونا اور 2 کلو میگنیشیم کلورائڈ، یہ 1 ڈرم پانی میں 200 لیٹر پانی میں حلول بنا کے سپرے کرا دی ہیں، رزلٹ آ گئے ہیں۔ تو جٹ ماشاءاللہ بڑے خوش ہوئے ہیں، آلو پہ بھی کیا ہے، چنے پہ بھی کیا ہے، گندم پہ بھی کیا ہے۔ تو ابھی کچھ دوست اور یہ سپرے کر رہے ہیں۔ جیسے یہ رزلٹ آتا ہے تو پھر آپ کو ان کسانوں کی فصلوں کی ویڈیو بھی دکھاؤں گا، ان کا انٹرو بھی کر کے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ رابطے میں رہیے گا، اللہ آپ کو اور مجھے اپنی امان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، کامیابیاں دے اور ہر مشکل کو آسان کر کے صحت بخشے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔